بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹرین کی بجائے انہوں نے ہوائی جہاز کی ٹکٹ لی۔ جب تک ہوائی جہاز اڑا نہیں مجھے بالکل بھی یقین نہ آ رہا تھا۔ بے یقینی کا عالم تھا، اس حد تک خوشی میرے وجود میں چھائی ہوئی تھی۔ شہداء، ہم شرمندہ ہیں۔ قسط 40۔ ہوائی جہاز ہوائی اڈے پر اترا۔ آغا مہدی میرا انتظار کر رہے تھے۔ خوشی کے مارے دل چاہ رہا تھا کہ ان کے گلے لگ جاؤں اور ان کا ہاتھ چوم لوں، لیکن میں نے خود پر کنٹرول کر لیا۔ شرم کرو، اب مرد ہو گئے ہو۔ گاڑی میں ہم تھے اور آغا مہدی ڈرائیو کر رہے تھے اور ان کے بیٹے صادق، ان کے ایک دوست جو جنگ میں ان کے ہمراہ تھے اور ان کے مالک مکان تھے کہ وہ بھی آخری لمحوں میں ہمارے قافلے کے ساتھ آ ملے۔ ہم 3 گاڑیوں میں جنوب کی طرف نکلے۔ خوشی، حیرت اور محبت جتنا آگے جا رہے تھے اتنی زیادہ ہو رہی تھی۔ خدا کے وجود کا احساس اتنی شدت سے ہو رہا تھا کہ اب یہ ایک اندرونی حس نہ تھی، صرف ایک نام نہ تھا۔ لگ رہا تھا کہ اس کے حضور، اس کے سامنے کھڑا ہوں۔ ہمیشہ کے لیے نہ ختم ہونے والا احساس ان لمحات کا عاشق تھا جب ہر جگہ خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں تھا اور وہ، بس ایسے جیسے دنیا میں اور کسی چیز کا وجود نہ تھا۔ بہت خوبصورت احساس، ایسا سکون، صحرا کی خوبصورتی اور رات کی خاموشی۔ شیشے پر سر رکھا اور اس خوبصورتی میں مئو تھا کہ شاید دوسرے اسے سمجھ نہ پاتے۔ صادق نے میرا کندھا ہلایا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ باہر تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ میں نے مڑ کر اسے دیکھا اور مسکرایا۔ جو بھی جواب دیتا، جب تک وہ خود اس کے وجود کو حس نہ کرتا سمجھ نہ پاتا۔ اگلے دن مغرب سے پہلے 2 کنویں پہنچ گئے۔ گاڑی باہر کھڑی تھی اور میں اس تصویر میں مئو تھا، ایسے جیسے آسمان زمین پر پہنچ کر دونوں ایک ہو گئے تھے۔ ہم اندر داخل ہوئے۔ جتنا آگے جا رہا تھا میرے احساسات اور مضبوط ہو رہے تھے اور وہاں ایسے لگ رہا تھا جیسے جنت کے درمیان کھڑے ہیں، اور عجیب تھا سب کچھ۔ اتنی عظمت، اتنی خوبصورتی بے اختیار سلوات پڑ رہا تھا۔ آغا مہدی میرے پاس آئے اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولے، آغا مہران، بہت بری طرح ڈوبے ہوئے ہو۔ یہاں عجیب سا احساس ہے، بہت خاص احساس، ایسا لگتا ہے کہ یہاں کی زمین زندہ ہے۔ میں نے کہا۔ انہوں نے تلخ سی مسکراہٹ دکھائی، جیسے جنگ کی یادیں تازہ ہو گئی ہوں۔ یہ زمین اس لیے خاص ہے کہ سب شہداء رات کو اس کی فضاؤں میں کھو جاتے تھے۔ اس کے ہر ٹکڑے پر شہیدوں نے عبادت کی ہے۔ ان کی آواز بھر آئی۔ آؤ تمہیں حاج شہید ہمت کا کمرہ دکھاتا ہوں۔ میری آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی۔ وہاں سے چلے، آگے آگے آغا مہدی، پیچھے پیچھے میں۔ اس حال میں داخل ہوئے اور میں دوبارہ وہاں کی خوشبو میں کھو گیا۔ میں کبھی بھی ان کے درمیان نہ تھا، میں نے ان کے ساتھ زندگی نہ گزاری تھی، میری کوئی یاد ان سے وابستہ نہ تھی، لیکن وہ عمارت جیسے زندہ تھی، اس کی مٹی، اس کے کمرے۔ ہم ایک کمرے کے سامنے پہنچے۔ میرے 3 دوست اس کمرے میں رہتے تھے، تینوں شہید ہو گئے۔ آغا مہدی نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کر کے بتایا۔ تھوڑا اور آگے گئے، پھر بولے، یہاں اس کمرے میں ایک شہید تھا،
اتنا خالص بندہ تھا کہ بس صرف اسے دیکھ لیتے تو بندہ پوری دنیا بھول جاتا تھا۔ کہیں تکلیف ہوئی، دل ٹوٹا ہوا ہوتا، ذہن فکر ساتھ نہ دے رہی ہوتی، صرف یوں ہی اس شخص کی آنکھیں تمہاری آنکھوں میں پڑتی، سب بھول جاتے۔ اس کا نفس حق تھا۔ جیسے وہ بتا رہے تھے، حاج ہمت کے کمرے میں پہنچے۔ آغا مہدی دروازے پر ہی کھڑے ہو گئے، اندر نہ آئے۔ اپنے آنسو صاف کیے اور لائٹ میرے ہاتھ میں دی اور چلے گئے۔ میں بھی ایک کونے میں آ گیا، اسی مٹی پر میں نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔